پاکستان میں ایک ایسی جگہ ہے جو دو چیزوں کے لیے بہت مشہور ہے، ایک اپنی بے مثال خوبصورتی اور دوسری اپنی گہری تاریخ۔ تو آئیے آج مل کر ہزارہ ڈویژن کے سفر پر چلتے ہیں۔ اکثر اس خطے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی کے لحاظ سے جنت کا ٹکڑا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہاں کے دلکش مناظر دیکھ کر یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ہزارہ کی کہانی صرف ان دلکش نظاروں سے کہیں کہیں آگے ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان خوبصورت وادیوں کے پیچھے چھپی تاریخ، ثقافت اور زندگی کی جو اصل حقیقتیں ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس سرزمین کو اتنا منفرد، اتنا خاص بناتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہاں؟ ہزارہ ڈویژن صوبے خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ پورے پاکستان کا واحد ڈویژن ہے جس کا نام کسی شہر کے نام پر نہیں رکھا گیا ہے۔ نا مزے کی بات، اس میں کل 7 اضلاع ہیں: ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، بٹگرام، اپر کوہستان، لوور کوہستان اور تورگھر۔ اور یہاں آبادی بھی کوئی کم نہیں، 2017 کی مردم شماری کے مطابق 50 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہزارہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان کے بنائے ہوئے کچھ ایسے عجائبات بھی ہیں جو کمال کے ہیں۔ تو چلیں ان عظیم الشان تعمیرات اور قدرتی شاہکاروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس خطے کی اصل پہچان ہے۔ اور اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے تربیلا ڈیم کا۔ جی ہاں، وہی تربیلا ڈیم جو دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بھرا ہوا ڈیم ہے۔ یہ زبردست ڈیم دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور 1976 میں مکمل ہوئی۔ اور ذرا اس کی اونچائی کا اندازہ لگائیں، 143 میٹر، اور یہ تقریباً 6200 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ مطلب اس سے اس کے بہت بڑے ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اسی ہزارہ کی سرزمین سے دنیا کا 8واں عجوبہ یعنی شارع قراقرم بھی گزرتی ہے۔ ذرا اس کی لمبائی کا اندازہ کریں، پورے 1300 کلومیٹر۔ جی ہاں، 1300 کلومیٹر۔ یہ وہ شاہراہ ہے جو پاکستان اور چین کو دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے ذریعے آپس میں ملاتی ہے۔ تو اس کی دفاعی اور تجارتی اہمیت کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں۔ لیکن اس شاہکار کی تعمیر بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ انتہائی بلندی، لینڈ سلائڈز کا خطرہ اور سخت ترین موسم، ان سب خطروں کا سامنا کرتے ہوئے 408 مزدوروں نے اسے بناتے ہوئے اپنی جانیں دے دیں۔ یہ اس عظیم منصوبے کے پیچھے چھپی انسانی قیمت کی ایک بہت تلخ یاد دہانی ہے۔ اور ذرا یہ فرق تو دیکھیں، جب پورا پاکستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتا ہے تو وہیں ہزارہ کی وادی کاغان میں برف سے ڈھکی چوٹیاں ایک بالکل ہی الگ منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں یہ جگہ سیاحوں کی پہلی پسند بن جاتی ہے۔ اچھا، قدرتی مناظر تو ایک طرف، ہزارہ کی سرزمین اپنے اندر صدیوں کی تاریخ بھی سموئے ہوئے ہے۔ تو چلیں تھوڑا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کی گہری اور تہ در تہ تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو نام ہے ہزارہ، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نام کارلخ ہزارہ سے نکلا ہے۔ کارلخ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 1000، اور مانا یہ جاتا ہے کہ یہ نام اس علاقے پر حملہ کرنے والے 1000 ترک فوجیوں کے ایک دستے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس علاقے کے جو بڑے شہر ہیں نا، ان کی بنیادیں بھی مختلف ادوار میں رکھی گئیں۔ جیسے مانسہرہ کا پرانا نام تھا پکھلی سرکار، لیکن سکھ جرنیل مان سنگھ نے اسے بدل کر اپنے نام پر رکھ دیا۔ پھر 1821 میں سکھ فوج کے ہی ایک اور جرنیل ہری سنگھ نلوا نے ہری پور کی بنیاد ڈالی، اور پھر 1853 میں برٹش میجر جیمز ایبٹ نے ایبٹ آباد کو بسایا اور اسے اپنا ہی نام دے دیا۔ دیکھیں، کسی بھی علاقے کی جو اصل پہچان ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو چلیں اب ہزارہ کے لوگوں، ان کی زبانوں اور ان کی ثقافت کے جو رنگ ہیں انہیں ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ زبانوں کے معاملے میں ہزارہ ایک رنگین گلدستے کی طرح ہے۔ یہاں سب سے زیادہ تو ہندو کو بولی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پشتو، گوجری اور کوہستانی کے رنگ بھی اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں کا کھانا بہت سادہ ہے لیکن لذت سے بھرپور۔ گندم اور مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، ساتھ میں لسی اور ہاتھ کی بنی چٹنیاں، یہ سب تو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اور ہاں، شادی بیاہ یا کوئی خاص موقع ہو تو کٹوا گوشت نامی ایک خاص ڈش بنتی ہے۔ ہزارے کی کہانی صرف خوبصورتی اور تاریخ تک ہی محدود نہیں، یہ تضادات کی بھی کہانی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں جدیدیت اور روایت، ترقی اور پسماندگی سب ساتھ ساتھ چلتے نظر آئیں گے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ملتی ہے
ایبٹ آباد اور ترغر کے موازنے سے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ایبٹ آباد، جسے اسکولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یہ تعلیم اور عسکری تربیت کا ایک بڑا مرکز ہے، اور پھر دوسری طرف ہے ترغر، جسے کالا ڈھاکہ یعنی کالا پہاڑ بھی کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پسماندہ اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ اور تعلیم کا یہ فرق اعداد و شمار میں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ مانسہرہ میں خواندگی کی شرح 75% ہے، ایبٹ آباد میں 71%، لیکن اس کے بالکل برعکس دھورگڑھ میں یہ شرح 20% سے بھی کم ہے۔ یہ نمبرز خود ہی ترقی کے اس عدم توازن کی پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ تو پھر آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہزارہ کی اصل شناخت کیا ہے؟ کیا یہ اس کے قدرتی شاہکار اور انجینئرنگ کے کمالات ہیں، یا پھر اس کی رنگا رنگ ثقافت اور اس کے گہرے تضادات؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ہزارہ کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ان تمام رنگوں کا ایک ایسا خوبصورت امتزاج ہے جو اسے پاکستان کا ایک واقعی منفرد اور ناقابل فراموش حصہ بناتا ہے۔